بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں، ایسے لوگ جو وظائف سے وابستہ ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہی خاص ہے، کیونکہ جو لوگ وظائف سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ ضرور پیش آتا ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے، آج اسی پر بات کرنا اور ویڈیو بنانا مقصد ہے۔ جب بھی ہم وظائف کرتے ہیں، دوران وظائف ہمیں اس قسم کے خیالات ضرور آتے ہیں کہ جو وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں، اس وظیفے کے ساتھ فلاں لفظ لگا لو تو یہ وظیفہ اور تمہارے لیے پر تاثیر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے میں سبحان اللہ کا ایک ورد کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہوں تو ورد کرتے کرتے اور میں اس وظیفے کو ایک عرصہ دراز سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں، یہ ساری میں آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں۔ عرصہ دراز سے میں سبحان اللہ کا ورد کرتا چلا آ رہا ہوں تو مجھے سبحان اللہ کا ورد کرتے کرتے یہ خیال آیا کہ اس کے ساتھ الحمدللہ لگا لو تو یہ کلمہ اور بھی تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تو میں نے کیا کیا، خیال تو بہت اچھا تھا کہ سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے ساتھ الحمدللہ بھی لگا لیا۔ اب میرا وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو کلمات بن گئے۔ اب کچھ عرصے تک ان دو کلمات کو پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ کلمہ طیبہ بھی جوڑ لوں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک عظیم کلمہ بن جائے گا۔ اللہ کی تعریف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور پھر اس کی وحدانیت کا اقرار، اور پھر اس بات کا اقرار کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کلمہ طیبہ کا ترجمہ ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا، میں نے سبحان اللہ الحمدللہ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طریقے سے کلمہ طیبہ کو جوڑ لیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ چیزیں یا یہ معاملات یہاں رکتے نہیں بلکہ یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ہمارے وظائف کے اندر ہمیں اکثر ہمیں لازمی ان چیزوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے کہ جو وظیفہ ہم کر رہے ہیں یا تو اس کے اختتام پر آخر میں کوئی چیز لگا لیتے ہیں یا اس کی ابتدا میں کوئی چیز لگا لیتے ہیں، اور ہمیں خیال یہ آتا ہے کہ ہم نے جو اب یہ جو وظیفہ بن گیا یہ تو بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہوگا۔ ہمارے دل کے اندر اس بات کا خیال آنا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کو بہتر کرنے کے لیے فلاں چیز لگا لو، یا تو ابتدا میں یا اس وظیفے کے اختتام پر۔ ایک دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر تم جیسے مثال کے طور پر، مثال میں دے دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک وظیفہ کر رہا ہوں اور اس وظیفے کے دوران مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ چیز چھوڑ کے اس چیز کو پڑھ لوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بعد نماز عشاء جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، توبہ کے لیے، اس کے شکر میں۔ اب اسے خیال آتا ہے کہ بھی اگر 100 مرتبہ اس کے ساتھ درود شریف پڑھ لو تو یہ تو کمال ہو جائے گا۔ تو ہمارے دل کے اندر در حقیقت یہ خیالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہماری اس وظیفے کی استقامت کو توڑ دیا جائے، اور جب ہم ایک دفعہ اس استقامت سے ٹوٹتے ہیں تو پھر چیزیں ہمارے لیے مزید بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ کو خیال آ رہا ہے اب سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ لگا لو، میں نے الحمدللہ لگا لیا۔ اب میں سبحان اللہ کی جو میری ایک استقامت چل رہی تھی وہ ٹوٹ گئی، اب میں نے الحمدللہ بھی شامل کر لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ایک خیال آتا ہے کہ الحمدللہ کے ساتھ اگر یہ کلمہ لگا لو تو یہ اور عظیم چیز بن جائے گی، تو وہ بھی استقامت ٹوٹ گئی اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، اور آخر اختتام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ بنا لیتے ہیں، اتنا بڑا وظیفہ مقرر کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے پڑھنا یا استقامت کے ساتھ چلنا اس پر ممکن نہیں رہتا۔ جو لوگ وظائف کرتے ہیں
ان کے قلب کے اندر جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے در حقیقت یہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور یہ خیال نہیں ہے، در حقیقت یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ خیال ہمیں اس صورت میں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ راستہ ایک ہے، خیال بھی اسی سے آتا ہے۔ آپ کے قلب کے اندر کوئی الہامی کیفیت ہوتی ہے، کشف کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی اس رستے سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو وسوسہ داخل ہوتا ہے وہ بھی اسی رستے سے آتا ہے۔ الہام وہ خیال ہے جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خیال وہ ہے جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وسوسہ وہ ہے جو شیطان ہمارے قلب میں ڈالتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک نیگیٹو چیز ہمارے قلب کے اندر داخل کی جاتی ہے، میں اس کو عام الفاظ میں وسوسہ کہوں گا۔ تو در حقیقت بظاہر یہ چیز ہمیں بہت اچھی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ہماری جو وظائف پر استقامت ہوتی ہے اس کو ختم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی خیال کی وجہ سے اپنے وظائف کو ختم کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اس سے کہیں بہتر چیز جو ہے وہ فلاں چیز ہے، وہ پڑھنا چاہیے، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو در حقیقت جو پڑھ رہے تھے وہ بھی نہیں رہتا، اور جو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رہتا۔ وظائف کے اندر جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، نہ اس میں اضافہ کریں، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کریں، نہ کوئی اس میں چیز ایڈ کریں، نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کریں۔ جو وظیفہ آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اب معاملہ کیا آتا ہے؟ معاملہ یہ آتا ہے کہ وظائف کے معنی ہم دیکھتے ہیں، فضائل ہم سنتے ہیں، تو پھر ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ در حقیقت سبحان اللہ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آپ کی محنت پر، آپ کے پڑھنے پر، آپ کی توجہ پر، آپ کے دھیان پر ہے کہ آپ نے اس پر کتنی محنت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ سبحان اللہ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو الحمدللہ کے اندر ہے، اور الحمدللہ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ تو در حقیقت سب چیزوں کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ یہ سمندر ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنا غوطہ زن ہو سکتے ہیں۔ جو وظائف آپ پڑھ رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیے، اس میں کمی پیشی نہ کیجیے۔ ایسا کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جس وقت یہ خیال آپ کے قلب میں آئے کہ یہ نہیں، آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں، یا اس کو اگر تم یہ چھوڑ کے یہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر حاصل ہوگا، تو آپ اس بات پر بڑی احتیاط کریں کہ یہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے خیال پیدا ہوا ہے، اور یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بارہا کا میرا مشاہدہ ہے، بارہا کا میرا تجربہ ہے، لوگوں کو دیا کچھ جاتا ہے اور وہ پڑھتے 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 کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اور پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے آپ پڑھ کیا رہے تھے، تو میں جی یہ اور اس طریقے سے ایسے پڑھ رہا تھا تو یہ بن گیا۔ بعض لوگ جو خود سے فیصلہ کرتے ہیں، کتابوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے، یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کسی حد تک، لیکن اگر آپ کسی سے مشاورت کر لیں، کسی صاحب علم سے پوچھ لیں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب پڑھنا یہ ہے کہ میں نے وظیفہ پڑھا، اس وظیفے کا مجھے فائدہ ہوا اور وہ فائدہ مجھے حاصل ہوتا رہا۔ اس بات کو یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں، ایک بڑا عجیب نکتہ ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو وظائف دنیاوی حاجت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اس وظائف سے جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا جو حساب ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے وظیفہ اس لیے پڑھا کہ مجھ پر جو رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے، تو وظیفے کا جو فائدہ ہے وہ مجھے حاصل ہوا، رزق کی تنگی ختم ہو گئی، جو اس مقصد کے لیے میں نے پڑھا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔
اس پڑھنے کے اندر میں نے کبھی یہ نیت شامل کی ہی نہیں تھی کہ میں یہ تو قرب الہی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس پڑھنے کے اندر کبھی یہ نیت شامل کی ہی نہیں تھی کہ میں عظمت الہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا مالک ایسا ہے جس کو صبح و شام پکارا جائے، جس کی حمد کی جائے، جس کی وحدانیت کا جو ہے، جس کی بادشاہت کا جو ہے وہ قول و اقرار کیا جائے اور صبح شام کیا جائے۔ میں نے کبھی اس چیزوں کو اپنے وظیفے کی نیت میں شامل کیا ہی نہیں تھا، تو جب شامل نہیں کیا تھا تو آخرت کے اندر بھی اس کا کوئی اجر میرے لیے ہوگا ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تم نے جو وظائف پڑھے تھے، وہ جس مقصد کے لیے پڑھے تھے، وہ تمہیں دنیا میں عطا کر دیا گیا تھا۔ اب تمہارا ہمارا کوئی حساب باقی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کیا لے کے آئے ہو؟ جو تم لے کے آئے تھے اس کا حساب ہم دنیا میں چکتا کر چکے ہیں، تمہیں وہ چیزیں عطا کر چکے ہیں۔ وظائف ضرور پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ضرور لیے، لیکن اس میں اس نیت کو شامل کر لیں کہ میں یہ اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ میرا رب اس لائق ہے، اس کی شان اس قدر بلند ہے، اس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اسے صبح و شام پکارا جائے۔ اور جب میں وظائف پڑھوں تو میری توجہ، میرا دھیان جو ہے، میری پوری سوچ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف موجود ہو۔ تو وظائف کریں، ضرور کریں، استقامت کے ساتھ کریں، لیکن اس نیت کو بھی شامل کر لیں۔ جو لوگ دنیاوی حاجت روائی کے لیے کرتے ہیں، مسائل ان کے بھی حل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، مسائل ان کے بھی حل ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی شان رحیمی کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے، ان کے مسائل کو حل فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کا بہتر بدل ان کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس نیت کو شامل حال رکھیں گے تو آپ کا پڑھنا اس دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنے گا، اور قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ اپنی نیتوں پر بڑا ہی غور و فکر کریں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ آج جو میرا یہ موضوع تھا وہ در حقیقت وظائف پر استقامت تھا۔ وظائف کے اعتبار سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ مجھے میسنجر کے ذریعے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو رپلائی دوں گا۔ کوشش یہ کیجئے کہ خود سے پڑھنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ کسی سے اس حوالے سے رہنمائی لے لیں، تاکہ بہتر طریقے سے جو آپ محنت کریں اس کا جو اجر ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ ابدی آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر مزید غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی وظائف پڑھنے کی اور مجھے بھی وظائف پڑھنے اور ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔